أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. فرمایا نوح بے شک یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ غیر صالح عمل ہے، لہٰذا جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کی مجھ سے درخواست نہ کریں۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ مبادا نادانوں میں سے ہو جائیں۔ نوح نے کہا میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا ہے نوح اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ان جماعتوں پر ہے جو آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں ہم کچھ مدت زندگی کا موقع بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ ہیں غیب کی کچھ خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ آپ ان باتوں کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم، پس صبر کریں، انجام یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور عاد کی طرف ان کی برادری کے فرد ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، دوسرے معبودوں کو تم سے صرف افتراء کیا ہے، جھوٹ بولا گیا ہے۔ اے میری قوم میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اے میری قوم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو اور وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ کہنے لگا یہود تم ہمارے سامنے کچھ شہادت نہیں لائے اور ہم تمہاری بات پر اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لا سکتے ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک موج حال ہو گئی، اس وقت اضطراری حالت میں پکارا ہوگا۔ حضرت نوح نے اپنا موقف اختیار کیا کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں شامل ہے، تیرا وعدہ ہے کہ گھر والوں کو نجات مل جائے گی۔ تو اللہ نے کہا تو نہیں جانتا تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں شامل نہیں ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان ہی انسان کی نجات کا سبب ہے، نسبی رشتہ انسان کی نجات کا سبب نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح جس امر پر سرزنش کی ہو سکتا یہ ہو کہ بیٹے کا کشتی پہ سوار ہونے سے انکار معصیت نہیں ہے، کفر ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو کہا کہ آپ نہیں جانتے۔ ان نقول الا اتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدون جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم
وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا وَاسْتَغْفِرْهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تجھے ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آسیب پہنچایا ہو۔ ہود نے کہا میں اللہ کو بنات کہتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، اللہ کے سوا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ اس اللہ کے سوا تم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اللہ کی گرفت میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں نے تو وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ میرا رب تمہاری جگہ اور لوگوں کو لائے گا، تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان۔ پھر جب ہمارا فیصلہ آیا تو ہود اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ہم نے اپنی رحمت سے انہیں بچا لیا، ہم نے تو انہیں سنگین عذاب سے نجات دی۔ یہ وہی عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، ہر سرکش دشمن کے حکم کی پیروی کی، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کا تعاقب کیا، اور قیامت کے روز بھی۔ واضح عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، اور آگاہ رہو ہود کی قوم یعنی عاد کے لیے رحمت حق سے دوری ہے۔ اور ثمود کی طرف ان کے برادری کے فرد صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اسی میں تمہیں آباد کیا، لہذا تم اسی سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے ہم تم سے بڑی امیدیں وابستہ رکھتے تھے، اب کیا ان معبودوں کو پوجا کرنے سے تم ہمیں روکتے ہو جس کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ جس بات کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس بارے میں ہمیں شبہ انگیز شک ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام و صالح علیہ السلام کی قوم و عاد کے بارے میں ذکر ہے کہ ان لوگوں نے کیسے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اپنے آبا و اجداد کی طرح جس طرح وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اس بات پر زور دے رہے تھے کہ ہم نے پوجا کرنی ہے۔